ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے 3 وزیر تھے. تو بادشاہ نے ہر ایک وزیر کے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہے. کہا یہ تھیلا ہے اور تم جاؤ اس تھیلے میں پھل فروٹ جو ہے وہ بھر کے لے آؤ میرے لیے. اب تینوں وزیروں نے تھیلا لیا اور جو پہلا وزیر تھا وہ باغ میں گیا. اس نے باغ میں بہترین پھلوں کا چناؤ کیا، یعنی عمدہ عمدہ پھل جو تھے اس وزیر نے چننے کے بعد تھیلے کو بھرا. جو دوسرا وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ نے کون سے کھانے ہیں اور بادشاہ کون سے چیک کرے گا. تو اس نے اس میں کڑوے، میٹھے، تیکھے، پھیکے، کچے پکے جو بھی پھل تھے اس نے توڑ تاڑ کے تھیلے میں ڈال دیا. اب جو تیسرا وزیر تھا وہ اتنا سست مارا، اس نے پورا کا پورا تھیلا گھاس سے بھر دیا. اس نے کہا بادشاہ نے کون سے کھانا ہے، اس نے بھی کسی کو دینا ہے. تو اس نے پورا تھیلا گھاس سے بھر کے اس کو وزنی کر لیا. جب تینوں بادشاہ کے پاس پہنچے اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ کب ہم سے تھیلے کھلواتا ہے اور ہمیں کیا انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے. بادشاہ نے کہا جی بھر کے لیا جی بالکل، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے. تو بادشاہ نے کہا بھائی اپنا سپاہیوں سے اب ایسا کرو ہر وزیر کو یہ حکم کرو تھوڑا سا. تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو اب ہر وزیر کو جو ہے ایک ماہ کے لیے قید میں ڈال دو. ان تینوں وزیروں کو ایک ماہ ان کے تھیلے سمیت قید میں ڈال دو. اب تینوں وزیروں کو قید میں ڈال دیا گیا اور کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں سوائے اس تھیلے کے. تو مرتے کیا نہ کرتے. تو پہلے تو وہ وزیر کے جس نے چنے ہوئے پھل ڈالے تھے نا تھیلے میں، تو اس کا پورا مہینہ ان چنے ہوئے چنیدہ بہترین میٹھے پھلوں سے اس کا پورا مہینہ جیل میں گزر گیا. اس نے پھل جو چنے تھے بادشاہ کے لیے. جو دوسرا تھا وہ کوئی کھٹا کھائے تو کوئی تیکھا کھائے تو کوئی کچا کھائے، اپنے آپ کو کوسے بھی صحیح، کاش میں نے اس میں اچھے پھل بھر لیے ہوتے. جو دوسرا وزیر تھا. باقی رہا تیسرا جس نے گھاس پھوس بھر لیا تھا، وہ گھاس پھوس کھاتے کھاتے پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا وہ مر گیا. جب 1 مہینے کے بعد جیل کا دروازہ کھولا گیا تو جس نے بادشاہ کے لیے چنے ہوئے پھل ڈالے تھے وہ تو خوشی خوشی آ گیا، اور جس نے کچے پکے ڈالے تھے اس کی شکل مرجھائی ہوئی تھی اور تیسرا مر چکا تھا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اس مثال سے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اس مثال سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں جس نے جو جمع کیا اس کو وہی کھانے کو ملا. جس نے جو جمع کیا اس کو وہی کھانے کو ملا. تو بزرگان دین یہ مثال بیان کر کے سمجھانا چاہتے ہیں یہ جو آج ہمارے پاس زندگی ہے یہ ہمارا باغ ہے. تو آج ہم اپنی زندگی کے باغ میں گھوم رہے ہیں اور یہ اعمال نامہ ہمارا تھیلا ہے. تو اس میں آپ جو کچھ جمع کر کے لے کے جائیں گے، بادشاہ نے تو 1 مہینہ قید میں رکھا تھا اور ہماری جو قبر والی قید ہے وہ کتنی ہے وہ اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے. تو 1 مہینہ قید میں رہنے والوں نے اپنا بندوبست کیا اور میں نے اور آپ نے قبر کی قید میں کتنا رہنا ہے. تو کہا ہم اس دنیا کے باغ میں اعمال نامہ اعمال کا جو تھیلا ہے اس کو نیکیوں سے بھریں اور چنی ہوئی نیکیاں بھریں، بہترین نیکیاں بھریں. تو دنیا ہمارے لیے باغ ہے. اب جو کھائیں جو جمع کریں، ظاہر جبھی تو کہا جو بو گے وہی کاٹو گے. تو یہ دنیا یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. تو یہاں جو کچھ میں اور آپ بوئیں گے اسی کا نتیجہ ہم آخرت میں جا کے کاٹیں گے. تو اللہ ہمیں اس دنیا کے باغ میں اپنے تھیلے میں نیکیاں ہی جمع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.